نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. صدر مجلس محترم صاحبزادہ علامہ سید خورشید احمد گیلانی صاحب، معزز علماء کرام، دانشوران قوم، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، آج کا موضوع اور آج کا سیمینار کئی اعتبارات سے مفید، خوش کن اور لائق تحسین ہے. میں آپ کو کچھ فیکٹس اور فگرز کے حوالے سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں. اس امر کی میں تصدیق کروں گا کہ اقوام متحدہ یا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل یا دنیا کی وہ بڑی بڑی طاقتیں جو سپر پاور ہونا کلیم کرتی اور ان سے وجود میں آنے والے بڑے بڑے بین الاقوامی ادارے اور بین الاقوامی ایجنسیاں، بین الاقوامی انسٹیٹیوشنز اور بین الاقوامی عدالتیں، الغرض بڑی طاقتیں جو کچھ بھی نقش و نگار دنیا کے نقشے پر قائم کرتی ہیں، وہ کبھی بھی غریبوں کے لیے، کمزوروں کے لیے، مسلمان امت کے لیے، مظلوموں کے لیے نہیں ہوتا. ظالموں کی حفاظت کرتے. جیسے میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ ڈاکو اور چور کبھی ڈاکوؤں اور چوروں کا احتساب نہیں کر سکتے. ڈاکوؤں چوروں کا احتساب تو کوئی وہی کرے گا جس کا اپنا دامن صاف ہوگا، اور انشاءاللہ وہ آپ کریں گے، وہ ہم کریں گے. اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ. یہی ظلم، یہی دھاندلی، یہی اندھیر نگری، یہی استحصال جیسے انفرادی زندگی میں ہوتا ہے، یہ حیوانی زندگی میں بھی ہوتا ہے. بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی. جنگل کی دنیا میں بھی یہی استحصال ہوتا ہے. شیر چھوٹے موٹے جانوروں کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے. تجارت کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے. بڑے بڑے تاجر، سرمایہ دار بینکوں کے لون لوٹ کر چھوٹے چھوٹے غریبوں لوگوں کی انویسٹمنٹ کو کھا جاتے ہیں. طاقتور لوگ ہر جگہ. سیاست میں بھی یہی ہوتا ہے. سیاست میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی طاقتور دھڑے وہ سیاست پہ اپنی جارحداری سمجھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سیاست اور جمہوریت نام ہی ان اجارہ داروں کے درمیان میوزیکل چیئر کے گھومتے رہنے کی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اس معاشرے میں سفید پوش طبقات، عوام الناس کی نمائندگی کرنے والے صاف کردار لوگ اٹھیں اور اقتدار ان کے ہاتھوں سے چھین کر عوام تک لوٹا دیں. دنیا میں کسی سطح پہ اس عدل اور انصاف کا حامی طاقتور نہیں ہوتا. بین الاقوامی دنیا میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے. اب میں ان امور کی طرف نہیں جاتا جن کا ذکر پہلے ہو چکا. میں بات آگے کی کرنا چاہتا ہوں. اس وقت کیا ہو رہا ہے، آگے کیا ہو رہا ہونے والا ہے. 50 برس ہو چکے ہیں 98 میں UN کے قیام کو. جب لیگ آف نیشنز قائم ہوئی فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، اس کو قائم کرنے والے بھی دنیا کا سیاسی بٹوارا کرنے کے لیے بڑی طاقتوں نے اس کو قائم کیا تھا، اور جب ان کے آپس کے مفادات پر سمجھوتے ہونا بند ہو گئے، انہی بڑی طاقتوں نے لڑ کے اس کو ختم کر دیا. لیگ آف نیشنز کو سیکنڈ ورلڈ وار نے ختم کیا اور یونائٹڈ نیشنز UNO بنی. وہ بھی اسی طرح کہ اس دنیا کا بٹوارا ہم آپس میں کر لیں. اور اب 50 برس ہو چکے ہیں اور انتظار ہے کہ اب انہی بڑی طاقتوں کے ہاتھوں UNO کس وقت ختم ہوتی ہے. یہ بھی اپنے اختتام کے آخری یعنی قریب اور اختتام ہو چکی، قریب مرگ ہے. اس وقت UNO یونائٹڈ نیشنز، یہ فی الواقع
ایک عالمی سطح کی بڑی استحصالی طاقت کی ذیلی تنظیم بن کے رہ گئے۔ 50 سال کے بعد، بلکہ ابھی جو 53واں اجلاس ہوا ہے اور آگے اس کے سلسلے کی کاروائیاں جاری ہیں، 53rd جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی UN کی، اس کے ایجنڈے پر چند چیزیں 50 سال کی کارکردگی کی روشنی میں بڑی اہمیت کی حامل۔ ایک ہیومن رائٹس، یہ بات بھی درست ہے، میں صاحبزادہ صاحب کی بات کو انڈورس کرتا ہوں۔ UNO اور ہیومن رائٹس کا موضوع اس لیے نہیں ہے کہ ہیومن رائٹس UNO نے دیے، جو سوچتا ہے وہ نادان ہے، یا ہیومن رائٹس کی حفاظت UNO کرے گا، نہ اس نے کبھی کی نہ وہ کر سکتا ہے۔ ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، کوئی شک نہیں کہ تاجدار کائنات نے عطا فرمایا۔ ہیومن رائٹس کا سب سے بڑا یونیورسل ڈکلیریشن قرآن، سنت نبوی، چارٹر آف مدینہ اور خطبہ حجت الوداع، میثاق مدینہ اور خطبہ حجت الوداع، ان دو ڈاکومنٹس کی صورت میں اور قرآن و سنت کی صورت میں سب سے بڑا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس عطا۔ اس کی تفصیلات وقتاً فوقتاً بیان ہوتی رہتی، اور ضمانت بھی اسی نیو ورلڈ آرڈر کے ذریعے ہوگی انسانی حقوق کی، جو آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے توسط سے انسانی کائنات کو ملی۔ حفاظت بھی اسی ورلڈ آرڈر سے ہوگی۔ UNO 50 سال کا سفر طے کرنے کے بعد اپنے ایجنڈے پر جن چیزوں پہ غور کر رہی ہے، ان میں سر فہرست ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن نے جو لیٹسٹ رپورٹ سبمٹ کی ہے اقوام متحدہ کو، اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ دنیا کے 80 سے زائد ممالک وہ ہیں جہاں انسانی حقوق کی تباہ کن خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اگر 80 سے زائد ممالک انسانی حقوق کی تباہ کن خلاف ورزیاں کر رہے ہیں اور 50 سال کے بعد UNO یہ رپورٹ ڈسکس کر رہی ہے، تو اس کا واضح مطلب ہے کہ UNO عالمی سطح پر انسانی حقوق کی حفاظت میں ناکام ہو گئی، نہ وہ توازن برقرار رکھ سکی ہے، نہ وہ بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کر سکی۔ ایک دوسرا مسئلہ جو UNO کے لیے پریشان کن ہے، جو ان کے ایجنڈے پر ہے، وہ ہے میکنگ اینڈ کیپنگ دا پیس، دنیا میں امن قائم کرنا اور امن کو برقرار رکھنا۔ قیام امن آپ کے سامنے ہے کہ قیام امن کا مسئلہ اس وقت سب سے سنگین ترین مسئلہ ہے، اور UNO اسے برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ باقی چیزوں تو ہم ایک طرف ہی چھوڑ دیں، قیام امن کے باب میں باقی ممالک کے ساتھ جو ہوا وہ تو اسے ایک طرف رکھ دیں، صرف مسلم ممالک میں سے جہاں انسانی حقوق کی اور قیام امن کی اور قومی آزادی کے حقوق کی سخت تباہ کن خلاف ورزی ہوئی اور عالمی درندوں کے ہاتھے ہوئی، اور UNO اس میں نہ صرف خاموش تماشائی بنا رہا بلکہ اس گھناؤنے جرم میں شریک رہا۔ اگر ہم انہی کی فہرست دیکھیں تو اس میں فلسطین سر فہرست، کشمیر سر فہرست ہے اس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، پھر نائجیریا ہے، ٹونیزیا ہے، الجزائر ہے، صومالیہ ہے، بوسنیا ہے، چیچنیا ہے، افغانستان ہے، اور حال ہی میں کوسوو ہے۔ باقی ممالک کو تو چھوڑ دیں، یہ میں نے ٹاپ آف دا لسٹ صرف 10 ممالک گنوائے ہیں۔ صرف انہی کے حالات کا جائزہ لے لیں تو ہم سوال کرتے ہیں کہ یہاں انسانی حقوق اور قیام امن کی جو دھجیاں اڑی ہیں، UNO کے چہرے پر ایک شرمناک دبے کے لیے یہی کافی۔ تیسرا بہت بڑا بیسک ایجنڈا ان کا آرمز کنٹرول اور ڈس آرمامنٹس، اسلحہ کی روک تھام، نیوکلیئر ریس کی روک تھام، اور اس عالم کو، اس دنیا کو اسلحہ سے پاک دنیا بنانا، نیوکلیئر اور آرمز فری دنیا بنانا۔ اتنا بڑا دھوکہ دہی کا یہ ایجنڈا، اتنا تماشا، اس سے بڑا فراڈ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں ابھی آگے اس کی کچھ باتیں عرض کروں گا۔
اور چوتھا بنیادی ایشو جو ان کے سامنے پریشان کن ہے، ہیومینیٹیرین اور سوشل پرابلمز ہیں پوری دنیا میں، اور ان کے تناسب میں گلوبل ریسورس کی مینجمنٹ، جو عالمی وسائل ہیں انہیں کس طرح مینج کیا جائے کہ بین الاقوامی سطح پہ انسانی اور معاشرتی مسائل کو، غریب ملکوں کے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ ہوم لیسنس ہے، پاورٹی ہے، جاب وغیرہ وغیرہ۔ تو عالمی وسائل کو کس طرح تقسیم کریں، کس طرح مینج کریں کہ وہ انسانی مسائل کو حل کر سکیں۔ یو این او این پر بیٹھی سوچ رہی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اس وقت جب ہم عالمی حالات کا جائزہ لیتے ہیں اور اس میں یو این او کا کردار دیکھتے ہیں تو دنیا کے مستقبل میں دو ماڈل بن سکتے ہیں یا بن سکتے تھے۔ مستقبل میں دو ماڈل ممکن ہیں۔ ایک ماڈل تو دنیا کا ہو سکتا ہے اگر کوئی چاہے، وہ ہو سکتا ہے پیسفل اسٹیبلائزڈ اکنامک ورلڈ، پوری دنیا پرامن دنیا ہو، اس میں استحکام ہو اور اقتصادی خوشحالی ہو، اور فری انوائرمنٹ، کوئی کسی میں مداخلت نہ کرے۔ ایک نئی دنیا کا ماڈل یہ بن سکتا ہے، مگر یو این او کے زیر سایہ دنیا اس ماڈل کی طرف نہیں بڑھ رہی۔ اس وقت دنیا جس ماڈل کی طرف بڑھ رہی ہے وہ ہے انارکک ملیٹرائزڈ پولیٹیکل ورلڈ۔ عالمی سطح پہ انارکی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ انارکی کی نشانی، انارکی کسے کہتے ہیں؟ جب کسی ایک ملک میں لا اینڈ آرڈر کنٹرول سے باہر نکل جائے، قانون نہ رہے، قانونی اور آئینی اداروں کا احترام نہ رہے، اور لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو آپ کہتے ہیں کہ انارکی پھیل گئی۔ یہ انارکی بین الاقوامی سطح پہ پھیل گئی۔ بین الاقوامی قانون نہیں رہا، انٹرنیشنل لا نہیں رہا، اس کا احترام نہیں رہا، بین الاقوامی ادارے کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اس کے پاس بین الاقوامی قراردادوں، اصولوں اور قوانین کے نفاذ کی کوئی طاقت، ہمت اور مجاز نہیں رہا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ طاقتور اقوام اور خاص طور پہ اس وقت امریکہ، وہ پوری دنیا کا پولیس مین بن کر شرق سے غرب تک جس جگہ چاہتا ہے کسی کے کلچر پہ حملہ کرے، کسی خطہ زمین کے انسانی حقوق پہ حملہ کرے، کسی کی آزاد اقتصادی معاشی حالات پر حملہ کرے، کسی کی سیاسی استحکام پر حملہ کرے، کسی کے نظام سلطنت پہ حملہ کرے، کسی کے انتخابی نتائج پر حملہ کرے، کسی کے مذہب پہ حملہ کرے۔ جس جگہ، جس شعبہ زندگی میں حملہ کرنا چاہے، وہ ہاتھوں سے حملہ کرے، وہ نظریات سے حملہ کرے، وہ جاسوسی سے حملہ کرے، وہ بم سے حملہ کرے، وہ میزائل سے حملہ کرے، وہ جہازوں سے حملہ کرے، اسے دنیا کا کوئی بین الاقوامی ادارہ روکنے کی جرت نہیں رکھتا۔ اس کو بین الاقوامی انارکی کہتے ہیں، اور اقوام متحدہ صرف ایک شرمناک رول پلے کر رہا ہے۔ تو یہ انارکک ورلڈ پیدا ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ملٹرائزڈ مین اب امریکہ اپنی آرمڈ فورسز کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کا جال پھیلا رہا ہے۔ اور پولیٹیکل ورلڈ، جب میں پولیٹیکل ورلڈ کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف یو این او کا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، ایک طرف یو این او کا ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کا ایجنڈا انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، مگر آپ پچھلے 10-20 سال کی پوری ہسٹری کو، 30 سال کی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، گلوبل پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو دیکھیں، گلوبل کانفلکٹس کو دیکھیں، یو این اے کے کانفلکٹس ریزولوشن کے ایجنڈے اس کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آج یو این او اور یو ایس وہ انسانی حقوق سے اس کی دلچسپی نہیں رہی۔ انسانی حقوق میں تو یہ تھا کہ پھر بین الاقوامی وسائل کو عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کیا جاتا، اور انسانی حقوق میں تو یہ تھا کہ اس صفحہ ہستی پر بسنے والے ہر شخص کو خوراک بھی ملتی، ہر شخص کو جاب ملنے کا بھی اہتمام کیا جاتا، ہر شخص کی صحت کا بھی اہتمام ہوتا، نیوٹریشن کا اہتمام ہوتا، ایجوکیشن کا اہتمام ہوتا، ممالک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی کا اہتمام ہوتا، اور جو ممالک ان بنیادی انسانی ضروریات کی کفالت کے وسائل نہیں رکھتے تھے
وہاں عالمی ریسورسز کی مینجمنٹ اس طریقے سے ہوتی, عالمی وسائل کی مینجمنٹ اس طریقے سے ہوتی کہ پوری دنیا انسانی حقوق کی کفالت کرنے کے رفتہ رفتہ قابل بنتی. مگر یہاں تو عالم یہ ہے کہ سب سے زیادہ غریب کانٹیننٹ افریقہ, اس کو تو امداد پر کیپیٹا $1 فی پرسن ملتی ہے, $1 فی شخص فی کس, اور اسرائیل کو امداد $750 فی کس ملتی ہے. تو بتائیے کہ یہ انسانی حقوق کی دیکھ بھال ہو رہی ہے یا کسی اور مفاد کی دیکھ بھال ہو رہی ہے؟ اسرائیل کو $750 سے زائد فی کس امداد ملتی, افریقہ کے کانٹیننٹ میں ایوریج $1 فی کس. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو دولت کی تقسیم ہو رہی ہے اور گلوبل سورس مینجمنٹ, اس میں انسانی حقوق کا کنسپٹ, اس کی گنجائش ہی نہیں. اس وقت سارا زور ان کا, اگر انسانی حقوق پہ توجہ ہوتی, اکنامک رائٹس پہ دھیان دیا جاتا, سوشل رائٹس پہ دھیان دیا جاتا, مگر اس وقت تمام کانسیپٹ ہیومن رائٹس کا جو ورلڈ وائڈ ڈیولپ ہو رہا ہے وہ سارا سمٹا کر پولیٹیکل رائٹس میں چلا گیا ہے. UN اور امریکہ کا انٹرسٹ پولیٹیکل رائٹس میں ہے, صرف وہ اپنی مرضی کا سیاسی نظام ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. میں بعض ممالک کا نام نہیں لوں گا, نام لیے بغیر بتانا چاہتا ہوں, جہاں امریکہ کے اپنے سیاسی مفادات کی حفاظت ہوتی ہے, اپنے سیاسی مفادات کی تسکین ہوتی ہے, وہاں جمہوریت کا وجود ہی نہ ہو, امریکہ ان کو سپورٹ کرتا ہے. اور جہاں اس کے سیاسی مفادات کی تسکین نہیں ہوتی, وہاں جمہوریت پنپ بھی رہی ہو, تو کہا جاتا ہے کہ ان کی جمہوری حالت سے ہم مطمئن نہیں ہیں. تمہارے مطمئن ہونے کا معیار کیا ہے؟ ایک طرف شہنشاہیت ہے, وہاں کی جمہوریت سے تم مطمئن ہو. ایک طرف بادشاہت ہے, مونارکیل رول ہے, وہاں کی جمہوریت سے تم مطمئن ہو. ایک طرف ڈیموکریٹک سوسائٹی ہے, وہ ڈیولپ کر رہے ہیں, تم وہاں کے جمہوری ماحول سے مطمئن نہیں, صرف اس لیے کہ وہاں تمہیں قدم جمانے, اڈے بنانے کی کھلی اجازت ہے, دوسری جگہ تمہیں اڈے بنانے کی اجازت نہیں دی جاتی. یہ ڈوئل سٹینڈرڈز ہیں. مسلم امہ جب تک آنکھ کھول کر اس صحیح دشمنی کا اندازہ نہیں کرے گی, ایک بات, اور ثانیاً دشمنوں پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے جب تک امت مسلمہ نہیں سیکھے گی, اپنی سوئی ہوئی غیرت و حمیت کو بیدار کر کے اپنی بقا کی جنگ خود لڑنا نہیں سیکھے گی, اس وقت تک وہ کبھی اس کا سروائیول بھی آنے والی صدی میں پاسبل نہیں رہے گا. ہماری اپنی بے ضمیری کا عالم تو یہ ہے کہ ہم اقتدار پر آتے ہیں, ہمارے حکمران, ہم خود انحصاری کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں قرضوں کے کشکول توڑ دیے, اور ساری پاکستانی قوم کو جمع کر کے چندے جمع کرتے ہیں. لوگ اپنی کمائی لٹا دیتے ہیں پاکستان کو خود انحصار بنانے کے لیے. سرزمین پاکستان میں, ڈنمارک میں, ناروے میں, سعودی عرب میں, عرب امارات میں, امریکہ میں, لندن میں, دنیا کے گوشے گوشے میں بسنے والے پاکستانیوں نے اپنی کمائی زر مبادلہ کے ذریعے بھیج کر پاکستان کو خود انحصار ملک بنانا چاہا. پاکستانی قوم نے پیسے لٹا دیے, پانی کی طرح بہا دیے, تاکہ ملک خود انحصار بن سکے اور ہم قرضوں کی لعنت سے نجات بن سکے. ہم خود انحصاری کا نعرہ ایک سیاسی ڈھونگ کی طرح رچاتے ہیں, ساری دنیا سے چندے بھی اکٹھے کرتے ہیں, وہ کھا جاتے ہیں, اور کہاں گئی ہے آج خود انحصاری؟ جا کر فخر پھر IMF اور ورلڈ بینک کی محتاجی پر ہو رہا ہے, فخر پھر اسی پر ہو رہا ہے, اور اس کو کامیاب پالیسی گردانا جا رہا ہے. جب تک ہماری سوچ غلامانہ ہے, ہماری سوچ جب تک غلامانہ ہے, اور ہم لازم سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا واشنگٹن کی رضا میں ہے اور ہماری ترقی واشنگٹن کی رضا میں ہے, جب تک ہم اس غلامی کی سوچ میں ہیں, اس وقت تک امت مسلمہ یا پاکستانی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتی. تقدیر بدلنے کے لیے امت کو اور پاکستان کو ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو اپنے فیصلوں کے لیے واشنگٹن کی طرف نہ دیکھے, اللہ اور اللہ کے رسول کے فضل اور رحمت کے بھروسے پر وہ بھوک برداشت کر لیں مگر محتاجی کی زندگی کو ٹھکرا دیں. قومیں اسی طرح زندہ ہوتی, مگر ہماری اپروچ غلط ہے. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس وقت
عالمی سطح پر جو صورتحال ہے، یہ ایجنڈا ہے اقوام متحدہ کا۔ اس ایجنڈے کا فیصلہ کون کریں گے؟ سیکیورٹی کونسل کے